دع ما یریبک الی ما لا یریبک، ایسی چیز چھوڑو جس میں تم کو شک شبہ ہو، اور وہ چیز کرو جس میں تم کو شک شبہ نہ ہو۔ یہ بھائیو اسلام کا بہت بڑا رول ہے، رول، یہ کوئی عام حدیث نہیں ہے۔ انسان کا دنیا میں اس زندگی میں رہتے ہوئے قدم قدم پر ایسے اس کے معاملات اس کو آتے ہیں کہ جس میں شک و شبہات ہوتے ہیں، عقیدے کے لحاظ سے، عبادت کے لحاظ سے، معاملات کے لحاظ سے، خرید و فروخت کے لحاظ سے، لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کے حوالے، طرح طرح کی چیزوں کے اندر کہ آدمی کو ایسی چیزیں پیش آتی ہیں کہ جس میں شک و شبہات ہوتے ہیں۔ اب اس معاملے میں ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے کہ اس شک و شبہات میں کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ شکوک و شبہات کا حل کیا ہے؟ اس کا حل آپ یہ فرماتے ہیں کہ جس میں شک شبہ ہو اس کو چھوڑو، اور وہ چیز کرو جس میں شک شبہ نہ ہو۔ ہاں، اس کی مثال، نماز پڑھتے ہوئے آپ کو شک ہو گیا کہ آپ نے 3 رکعتیں پڑھی ہے کہ 4 پڑھی ہے، تو شک کس میں ہے؟ 4 میں۔ یقین کس پر ہے؟ 3 میں۔ 3 پر آپ کو یقین ہے، 3 پڑھی ہے، چوتھی میں آپ کو شک ہے۔ اس حدیث کو سامنے رکھیں تو کیا کریں؟ چوتھی کو چھوڑو، ان کو 3 شمار کرو اور ایک اور پڑھ لو، آپ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ سمجھے نا؟ آپ نے طواف کیا تو آپ کے کتنے چکر ہوتے ہیں؟ 7، اور آپ کو شک پڑ گیا کہ 7 چکر لگائے ہیں کہ 6 لگائے ہیں۔ ہاں، اس حدیث کو، اس قاعدے کلیے کو سامنے رکھیے تو کیا کریں گے؟ اس کو 6 شمار کرو جس پر آپ کا یقین ہے، ایک اور لگا دو، آپ کا شک دور ہو جائے گا۔ تو اسی طرح سے آپ کو شک ہوا، آپ کے پاس 2 پانی پڑے ہوئے، 2 برتنوں میں پانی ہے، اس پانی کے بارے میں آپ کو شک ہے کہ پتہ نہیں پاک ہے کہ ناپاک ہے۔ ایسی شک نہیں، شک کی بنیاد ہو کہ 2 برتنوں میں پانی ہے، اس پانی کے بارے میں آپ کو شک ہوا ہے یا کسی نے بتایا ہے کہ یہ پانی یقینی طور پر پاک نہیں ہے، اس کے پاک ہونے میں شک ہے۔ ہاں، یہ بوتل آپ دیکھ رہے ہیں بند ہے، اس کے ناپاک ہونے کا کوئی شک نہیں ہے، یہ پاک ہے۔ تو اس قاعدے کلیے کی روح سے کیا کریں گے کہ اس کو استعمال کریں جس میں شک نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں جس میں شک ہے۔ سمجھے نا؟ اور یہ چیزیں ہوتی ہیں ہمارے ساتھ، پانی ہے، کپڑا ہے، استعمال کرنا نماز کے لیے۔ ہاں، بعض اوقات کسی کپڑے کے بارے میں آپ کو ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ناپاکی، کپڑے میں ناپاکی لگی تھی، شک ہے اس میں، تو کیا ہے؟ اس کپڑے کو چھوڑ دیں جس میں شک ہے، وہ کپڑا استعمال کریں جس میں شک نہیں ہے۔ اچھا، بعض اوقات شک ہوتا ہے کچھ چیز کرنے کے بعد، آپ نے وضو کیا مغرب کے ٹائم، اب عشاء کی نماز پڑھتے ہوئے آپ کو شک ہے کہ آپ کا وضو باقی ہے یا ٹوٹ گیا ہے۔ ہاں، یہاں پر کیا قاعدہ کلیہ ہے؟ اسی حدیث کی روح سے کر لینا چاہیے۔ بھئی یقینی بات کون سی ہے؟ وضو کرنا آپ نے وضو کیا ہوا ہے، یہ یقین ہے۔ شک کس میں ہوا ہے؟ وضو ٹوٹنے میں۔ اس لیے اگر آپ کے پاس وضو ٹوٹنے کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ کا وضو باقی ہے۔ دیکھیے، اس طرح کی چیزوں کو سمجھنے میں انسان کتنا، اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، معاملات کتنے آسان ہو جاتے ہیں۔ کہ اصل یہ ہے کہ آپ کا وضو باقی ہے، آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، فرض کرو کہیں بیٹھے رہے، وضو ٹوٹنے کو آپ کو کچھ چیز یاد نہیں آتی کہ واش روم گئے ہوں، وضو ٹوٹا ہو، کس طرح کا معاملہ ہو، پھر وضو باقی ہے، کیونکہ وضو آپ نے کیا ہے، یقین ہے۔ وضو ٹوٹنے پر شک ہے تو اس کا مطلب آپ یقین پر عمل کرتے ہوئے، اس کا معنی کیا ہے کہ وضو آپ کا باقی ہے، آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ واش روم گئے، آپ کو یقین ہے کہ واش روم گئے تھے، اب اس کے بعد آپ نے وضو کیا ہے نہیں کیا، اس میں شک ہے۔ ہاں، یہاں پر معاملہ الٹا، یہاں پر کیا ہے؟ ہاں، یہاں پر یقین یہ ہے کہ وضو ٹوٹا ہوا ہے، وضو دوبارہ کرنے میں شک ہے کہ کیا ہے کہ نہیں کیا، اس کا مطلب کہ وضو نہیں ہے، یہاں پر وضو کرنا ہوگا۔ اچھا، یہ تو ہم مثالیں دے رہے تھے مختلف عبادات کے حوالے سے، ان چیزوں میں شک پیدا ہو جانا، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اسی طرح یہ قاعدہ کلیہ زندگی کے ہر شعبے میں لاگو ہوتا ہے۔ آپ کوئی ڈیل کر رہے ہو، کوئی بزنس کر رہے ہو، اور آپ کو اس ڈیلنگ میں کوئی شک ہے کہ اس میں کوئی شبہ پیدا ہو رہا ہے، سود کا، انٹرسٹ کا، یا جوئے کا، لاٹری وغیرہ کا شبہ پیدا ہو رہا ہے کس طرح کا، پھر کیا کرو؟ ہاں، اس کو چھوڑو۔ ہم نے اس سے پہلے بھی ایک حدیث پڑھی تھی، حضرت نعمان بن بشیر کی حدیث، کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور اس حلال و حرام کے درمیان وہ چیزیں ہیں کہ جو مشکوک چیزیں ہیں، مشتبہ چیزیں ہیں، ان کے بارے میں ہمیں کیا حکم دیا گیا کہ اگر آپ اپنے دین کی حفاظت چاہتے ہو، اپنی عزت کی حفاظت چاہتے ہو، تو ان مشکوک چیزوں کو چھوڑو، وہ چیز کرو جس میں شک نہیں۔ سمجھے نا؟ تو یہاں پر بھی ہمیں کوئی کاروبار کرتے ہوئے، بزنس کرتے ہوئے، کوئی ڈیل کرتے ہوئے، کوئی اس طرح کا معاملہ کرتے ہوئے، یہاں پر بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پر بھی دیکھیں کہ شک و شبہات کے معاملات ہیں، ان کو چھوڑا جائے، ان کو چھوڑ کر وہ کام کرو جس میں شک نہیں ہے۔ آپ کے سامنے فرض کرو 2 طرح کی ڈیل، 2 طرح کے بزنس آپ کے سامنے آپ کو پیش کیے جاتے ہیں، بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ جاب کے حوالے سے آپ کو 2 طرح کے جاب آفر ہوتے ہیں۔ ایک جاب ہے جس میں کسی طرح کے کچھ شک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں کہ اس میں ممکن ہے کہ کوئی غلط معاملات بھی آتے ہوں، کوئی آپ کو کسی سودی معاملات سے ڈیل کرنا پڑے،
کوئی ایسی چیز ہو تو اس کو چھوڑیے، وہ جاب کریے جس میں شک نہ ہو، سمجھے نا۔ حلال و حرام میں شک ہو جاتا ہے، آپ کے سامنے کھانا پیش ہوا ہے، یہ کھانا، یہ گوشت جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، چکن جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہے، کیسی ہے؟ ہاں کنفرم ہے، واقعی ذبح شدہ ہے اور ذبح کرنے والا مسلمان تو ٹھیک ہے، کھائیے، بسم اللہ پڑھیے، کوئی شک کی بات نہیں۔ لیکن کسی نے بتا دیا کہ یہ چکن ذبح نہیں ہوئی، سمجھے نا، وہ کرن دے کے ماری گئی ہے، یہ ذبح تو ہوئی ہے لیکن ذبح کرنے والا کوئی مشرک تھا، بے دین تھا، شک پیدا ہو گیا، اب کیا چھوڑ دو یار اس کو، اس کی بجائے دال کھا لو، دوسری چیز کھا لو۔ تو کہنے کا مقصد یہ رول صرف کسی عبادت کے اندر نہیں، صرف دین کے کسی معاملے کے اندر نہیں، بلکہ ہر چیز کے اندر، ہر معاملے کے اندر